تو نبی کی بیویاں تو قرآن کی روح سے اہل بیت میں ہیں، اس میں تو کوئی لغت کی کتاب کا سہارا بھی ضرورت نہیں، نہ کسی اخباری تراشے کی ضرورت ہے، نہ کسی عقل اور سائنس کی ضرورت ہے۔ یہ تو کلام ہے اللہ کا، اور اللہ اپنے کلام میں خود واضح کر رہے۔ حضرت ابراہیم کو اس واقعے میں بھی کہ فرشتے بھی اہل بیت کا لفظ ابراہیم کی بیوی سارہ کے لیے بول رہے ہیں، اور اللہ اس موقع پر اہل بیت کا لفظ نبی کی بیویوں کے لیے بول رہے ہیں۔ تو نبی کی ازواج کا لفظ آیا ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ایک بیوی نہیں، نبی کی 3 یا اس سے زائد بیویاں ہیں قرآن کی روح سے، اور کتنی ہیں احادیث کی روح سے، 10 بیویاں اور ایک باندی۔ میں کہتا ہوں ازواج مطہرات 11 ہیں، آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ایک بندہ کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، لیکن 11 میں سے ایک بیوی کو مان کے 10 کا انکار کرے، نبی کی بیٹیوں کو اہل بیت کہے، 3 کا انکار کر کے 1 کو مان لے، نبی کے دامادوں کو کہے کہ اہل بیت میں مانتا ہوں لیکن 2 دامادوں کو نہیں 1 کو مانتا ہوں، ایمان سے بتائے وہ اہل بیت کو ماننے والا ہے یا ان کا انکار کرنے والا ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کے ہاں آ جائیے، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ نبی کی ایک نہیں، نبی کی 11 بیویاں نبی کا اہل بیت ہے، اور ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان سب کے نوکر ہیں، ہمارے ایمان کا وہ مرکز ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ سارے ان کے روحانی بیٹے ہیں جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو ہم تو اپنی 11 ماؤں کو تسلیم کرتے ہیں، ایک ماں کی عظمت مان کر 10 کی گستاخی یہ حلالی بیٹے کا کردار نہیں ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، تو اہل سنت والجماعت 11 کی 11 بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اور پیغمبر کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اونچا بولیں۔ اور کوئی کہے میں تو فاطمہ کو اہل بیت مانتا ہوں، زینب، رقیہ، ام کلثوم کو نہیں۔ تو جب 3 حصوں کا انکار اور 1 کا اقرار کوئی کرے تو ایمان سے بتاؤ وہ اقرار کرنے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے؟ تو کیسے مان لیں کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ پھر پیغمبر کے نواسوں پہ اگر چلے جائیں تو حسن و حسین ہیں، توجہ، تو جناب سیدہ امامہ بھی تو پیغمبر کی نواسی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی ہیں جو پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور انہی امامہ کا سیدہ فاطمہ کے بعد جناب علی المرتضیٰ سے نکاح ہوا ہے، اور یہ حضرت حسن و حسین کی ماں بھی بنی ہے رشتے میں۔ توجہ کیجئے گا، اور یہ حضرت فاطمہ ہی کی نصیحت تھی کہ امامہ سے نکاح کر لینا۔ تو میں عرض کیا کرنے لگا ہوں، اہل سنت نبی کی 4 بیٹیوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں، نبی کے 3 دامادوں کو اگر داماد ہونے کی بنیاد پہ ہم ان کی بھی عزت احترام، اور نبی کی 11 بیویوں کو ایمان سے بتائے کہ اہل بیت کو پوری طرح اہل سنت مانتے ہیں یا منکر مانتے ہیں؟ لیکن ایک ڈھنڈورا ہے، ہمارے لوگ جاہل ہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، کہتے ہیں مولویوں نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ بھائی رولا آپ کی جہالت کیا ہے، رولا ہمارا نہیں ہے۔ اب ایک بندہ 10 کا انکار کر کے 1 کی فضیلت بیان کرے، 10 کی گستاخی کرے، اور ہم ممبر سے کہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں فرقہ واریت پھیلاتے ہو؟ تو پھر کل ایک بندہ فرعون کو نبی کہہ دے، قارون کو اللہ کا ولی کہہ دے، ہم کہیں گے غلط، آپ کہیں گے فرقہ واریت، مولوی صاحب خاموش، کہنے دیں جو کہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، علماء کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ یہ علماء گنگ ہو جائیں تو آپ کافر ہو کر مریں گے، اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عالم حق کے موقع پر حق بات نہیں کہتا وہ گنگا شیطان ہے، فہو شیطان اخرس، گنگا شیطان ہے کہ سمجھتا ہے بولتا نہیں ہے کہ حالات خراب نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی 11 بیویاں اہل بیت ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے اولاً اہل بیت میں یہ حدیث قصا کی روح سے حضرت فاطمہ، حسن و حسین، علی اس میں داخل ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں جناب اس حدیث میں جو حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس وقت توجہ پیغمبر نے ایک چادر اٹھائی اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو اس چادر کے نیچے کیا، حسن و حسین بچے تھے ان کو بھی کیا، علی المرتضیٰ کو بھی بٹھا کے چادر اوپر دے دی، اور یکدم ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ جو وعدہ ہے ان پہ بھی پورا فرما۔ حضرت ام سلمہ کا گھر تھا، یہ مسلمانوں کی ماں ہیں،
اب وہ بولی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا انت علی الخیر، یعنی تو پہلے ہی خیر پہ ہے، یعنی قرآن کی روح سے تو اہل بیت میں ہے، ان کو تو میں حدیث کی روح سے شامل کرنے لگا ہوں۔ تو حدیث کی روح سے جو آئے ہیں ان کا ڈنڈورا تو پیٹتے ہو، اور جو قرآن کی روح سے اہل بیت اللہ نے بنائے ہیں ان کا انکار کرتے ہو۔ یہ کیسے قرآن پر ایمان ہے؟ اور کہتے ہو مومن ہے؟ مومن نہیں، یہ مومن ہے، جس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔